إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آسمان سے کتابوں کو نزول کیا۔ درود و سلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا لقب دیا، نبیوں میں سے سب سے آخری نبی بنایا اور انبیاء کا سلسلہ کو ختم کیا، قرآن مجید جیسی ہدایت والی کتاب کو آپ پر نازل فرمایا۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے مہینہ عطا کیا ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ بابرکت، رحمت اور ہر اعتبار سے بہترین مہینے کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو ہم پر فرض کیا ہے تاکہ ہم متقی اور تقوی گزار بن جائیں۔ تو اس مہینے کی مرکزی عبادت جو ہے وہ ہے روزہ۔
اور اس روزے کا مقصد ہے کہ انسان متقی بن جائے، تقوی گزار بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اب مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے 2-3 باتوں کو رکھنا چاہوں گا کہ روزے کا اثر انسانی زندگی پر کتنا ہوتا ہے، کتنی ضرورت ہے روزے کو انسان کے لیے۔ کیا یہ روزہ ہمارے لیے بوجھ ہے یا مشکلات کو لاتا ہے، یا یہ روزہ ہمارے لیے رحمت کا باعث بنا ہوا ہے؟ اسی کے تعلق سے قرآن و حدیث کے طور پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے، کیا ایک انسان ہونے کے ناطے انسانی زندگی میں اس کی ضرورت ہے؟ قرآن حدیث کے مطابق تو ضرورت ہے، لیکن اس کو ہم اپنے اعتبار سے بھی سمجھنا چاہیں گے کہ اس کے کتنے فائدے ہمارے اپنی زندگی پر ہے، کتنا فائدہ ہے اس کا، اور اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ ہمارے سامنے ہی نظر آ جائے گا۔ جب سے رمضان شروع ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی نظارہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر کتنی تبدیلی آ جاتی ہے، فوری طور پہ کتنی تبدیلی آتی ہے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، سنن و نوافل کی پابندی کرنا، اور مزید آگے بڑھ چڑھ کے نماز ادا کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ خود بخود انسان سے ہونے لگتا ہے۔ تو یہ دراصل روزے کا اثر ہے انسانی زندگی پر کہ رمضان آتا ہے اور انسان یعنی اس قدر عبادت کے اندر منہمک ہو جاتا ہے، خود بخود اس کے دل کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ میں کیسے زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، اپنے وقت کو عبادت میں کیسے زیادہ لگاؤں، میرا کوئی وقت ضائع نہ ہو پائے، میرا کوئی وقت برباد نہ ہو پائے، میں ہر طرح کے غلط کاموں سے، یعنی تمام لوگ ہم غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، غیبت و چغلی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں وہاں بیٹھ کے ٹائم پاس کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق یہ کوشش کرتا ہے کہ کیسے میں اپنے وقت کو یا تو قرآن کی تلاوت میں لگاؤں، یا سنن نوافل کی، یا تسبیحات میں لگاؤں۔ بہرحال ہر آدمی اپنے اعتبار سے عبادت میں منہمک رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا اتنا بڑا فائدہ ہے، یہ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ایک مثال کے طور پر کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے جتنی بھی لذیذ تر لذیذ کھانا رکھی جائے، چاہے انسان کو جتنا بھی وہ مرغوب ہو، اس کی وہ جتنا بھی خواہش کرے، حالت روزہ میں کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک دیا ہے اس سے۔ حالانکہ کھانا اس پہ حلال ہے، لیکن ایک وقت مقررہ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو کھانے پہ ہاتھ نہیں لگانا ہے یا کھانا نہیں کھانا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو زندگی کے ہر پہلو میں اس طرح سے آ جانی چاہیے اس روزے کے اعتبار سے، اور جتنی عبادتیں ہیں سب عبادت کا مقصد تقویٰ ہی ہے۔ یعنی انسان تقویٰ اور متقی پرہیزگار ہو جائے، اس عبادت کے ذریعے اس کے اندر تقویٰ آ جائے، چاہے نماز کو لے لیجئے، چاہے وہ زکوٰۃ کو لے لیجئے، چاہے وہ رمضان کے روزے کو لے لیجئے، ہر ایک کا آخری جو کڑی ہے وہ ہے تقویٰ۔ اور اس روزے کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ گزار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے، یعنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ یہ ہے اس کا اصل مقصد، یہ ہے یعنی فوری طور پہ۔ لہٰذا اگر ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ روزہ انسان کی زندگی کو کتنی جلدی تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک انسان چاہے فرض کے روزے رکھے یا وہ نفل کے روزے رکھے، وہ جیسے ہی روزے کی نیت کرتا ہے، جیسے ہی وہ سحری کر لیتا ہے یا روزے کی نیت کر لیتا ہے، آپ اس دن دیکھیں گے اس کے دن کا شیڈول چینج ہو جاتا ہے۔ فوری طور پہ اس کا وہ جو اس کے روزانہ کے جو کام ہوتے ہیں اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے، حالانکہ وہ بزنس ہے تو بزنس کرتا رہے گا، اپنے ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی کرے گا، اس کے باوجود جو غلط سلط کی کام یا یہاں وہاں ٹائم کو ویسٹ کرنا یا ضائع کرنا، ساری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مثال دے کر ہم اگر اس کو سمجھنا چاہیں گے تو اس رمضان کے مہینے میں چونکہ ہم سوشل میڈیا سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں اور موبائل تقریباً ہر ایک کی ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اس رمضان کے روزے کی وجہ سے جو آدمی جس کو یا جن نوجوانوں کو اگر 2 GB ضرورت کم پڑ جاتی تھی، ابھی وہ 500 MB بھی ختم نہیں کر پاتا ہے۔
کیونکہ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے موبائل چلانے میں، اس کو لگتا ہے کہ یہ سب بیکار کام ہے، ہم کو عبادت کرنی چاہیے۔ وہ اپنے اس وقت کو وہاں سے لا کے قرآن کی تلاوت میں لگاتا ہے، یا پھر سنن نوافل میں لگاتا ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے روزے کو ضائع کر دے گی، لہٰذا ہم اس سے بچ جائیں۔ تو کتنا جلدی انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ کل ہماری زندگی کچھ اور تھی اور رمضان شروع ہوتے ہی انسان کی زندگی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی جب ہم سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اس پہ ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے روزے کی کتنی اہمیت ہے، یعنی اس کی زندگی کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے روزہ کتنا بڑا رحمت ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات اگر اس کا دیکھا جائے تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نفس کو بھی رکھا ہے جو اس کو برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے، غلط کاموں کی طرف ابھارتا رہتا ہے، غلط سلط باتوں میں اس کو منہمک کر دیتا ہے، طرح طرح کے گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ لہٰذا آپ نوجوانوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإن لم يستطع فعلیہ بالصوم۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم نکاح کر لو اگر اس کی تم استطاعت نہیں۔ اچھا، نکاح کا فائدہ فرمایا کہ یہ تمہارے یعنی آنکھوں کو نیچی رکھے گی اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گی۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو بالصوم فعلیہ بالصوم، روزے کو لازم پکڑ لو۔ فإنہ لہ وجاء، یہ تمہارے لیے کیا ہے، یعنی برائی سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب نکاح اور یہ روزے کے درمیان کیا تعلق ہے آپ دیکھیں گے تو بڑا تعلق ہے اس کے اندر۔ یعنی انسان کے اندر ایک ایسی نفس ہے جو اس کو برائی کی طرف ابھارتی ہے، غلط کاموں کی طرف ابھارتی ہے، لیکن اس کا دوا یا اس کو کچلنے کے لیے جو بڑی چیز ہے وہ ہے روزہ۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ روزہ تمہاری نفسانی خواہشات کو کچل کر رکھ دینے والی ہے۔ نفس کے اندر جو غلط سلط کی خیالات آتی ہیں، برائیاں آتی ہے، یا طرح طرح کے گناہ کے کام پہ آمادہ ہوتا ہے، تو روزہ اس کا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسانی زندگی میں روزے کی کتنا بڑا فائدہ ہے ہم اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے روزے کے تعلق سے کہ رمضان کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے کہ ہم اس ایک مہینے کے روزے رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضرورت یہ ہے، یا جہاں تک محسوس کیا جا رہا ہے، کہ آدمی کو روزے سے یعنی پورے سال جڑی ہوئی رہنی چاہیے، یعنی وہ روزہ گاہے بگاہے رکھتے رہنی چاہیے۔ اس سے اس کا کیا ہوتا ہے، تقوی کے اندر، دل کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہے اس سے دور ہوتی ہے، تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے قریب تر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو یہ چاہیے کہ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے تو اس کو خوشدلی سے رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھنی چاہیے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو آدمی روزہ ایمان اور احتساب کے لیے رکھتا ہے، یعنی یقین کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بوجھ سمجھ کر نہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا ریوارڈ ہے اس روزے کے پیچھے۔ لہٰذا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں یا جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں یا اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر روزہ چھوڑتے ہیں، ان کو جان لینی چاہیے کہ اتنے بڑی انعامات سے وہ محروم ہو رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے سارے استطاعت کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کو دکھایا گیا کہ اس کے جبڑے وہ یعنی چیخ و پکار کر رہے ہیں جہنم میں، اور ان کے اپنے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے۔ لہٰذا یوں ہی روزے کو کوئی چھوڑ دینا یا چھوٹی موٹی بہانہ بنا کر روزے سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، یہ اس کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بڑی خرابی ہے۔ تو دوسری اس کی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، ایک روزہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رکھ لیا اور اگر قبول ہو گیا تو جہنم سے 70 خریف کے دور کر دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ لہٰذا اس روزے کو آدمی، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں یا اس کی اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان کو اس بات سے ڈرنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن بڑا سخت باز پرس ان سے ہوگی اور بڑے سخت عذاب کا وہ مستحق ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں یعنی روزے کی جو اہمیت ہمارے پاس ہے اسی اعتبار سے
پورے سال کے اندر جو نفل کے روزے ہیں ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، یعنی گاہے بگاہے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب رمضان کی روزے سے ہمارے اندر اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ ہماری سوچ میں فرق آ جاتا ہے، ہمارے رہن سہن میں فرق آ جاتا ہے، ہمارے اٹھنا بیٹھنا بات چیت میں فرق آ جاتا ہے، تو ہم اگر پورے سال کہیں کہیں پہ روزے رکھتے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے تقوی کا اور دل کے خالص کرنے کے لیے ایک بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ لہٰذا جو روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل کے طور پر پابندی کرتے تھے، شوال کے روزے ہیں، عاشورہ کے روزے ہیں، عرفات کے روزے ہیں، اسی طرح سے ایام البیس کے روزے ہیں، اور یہ ایسے پیر اور جمعرات کے روزے ہیں، تو ان روزوں کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، واجب تو نہیں ہے، باوجود اس کے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے نفس کو صحیح طور پہ صحیح جگہ پہ رکھنے کے لیے ان روزوں کا اہتمام گھروں میں کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا جو شیڈول ہے یا ہمارے اندر جو خرابیاں ہوتی ہے، جو برائیاں جنم لیتی ہے، ہم ان روزوں کے ذریعے دور کر سکیں گے۔ شعبان کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں یعنی پہلی 15ویں میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ جو لوگ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے روزہ رکھنا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب وہ شعبان کے 2 4 5 8 10 روزہ اگر انہوں نے رکھ لیا ہے تو ان کے لیے ایک ہمت ہو جاتی ہے، رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ سنن نوافل کے جو روزے ہیں اس کی بڑی حکمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا ہے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پہ حکمت ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ پورے سال کے اندر یہ جو روزے آتے ہیں اس کی پابندی یا اس کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہر دور پہ ہر حال پہ ہمارے دل کے اندر اچھائی آتی رہے اور برائیاں ہم سے دور ہو جائے۔ آخری بات اس کڑی کی یہ ہے کہ جب انسان برائی کی طرح آمادہ ہو جائے، جب اس کی آنکھیں برائی کرنے لگے، جب اس کے کان غلط سننا لگے، جب اس کا دماغ غلط سوچنے لگے تو فوری طور پہ اسے روزے سے مدد لینی چاہیے۔ جب وہ روزہ رکھ لے گا تو ساری چیزیں اس کے دل سے یا اس کے ذہن سے اس کی دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا روزے کی بڑی اہمیت ہے انسانی زندگی پر۔ تو بس میں روزے کے تعلق سے آپ کے سامنے اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ یعنی یہ گویا کہ ہمارے لیے رحمت ہے، اس کو ہم زحمت نہ سمجھے بلکہ خوش دلی سے رکھے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس کے پیچھے، اور اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اس مہینے کے اندر جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یا لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اس کا میں مختصر سی کڑی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، انفاق فی سبیل اللہ پہ۔ چونکہ رمضان سے اس کا بڑا تعلق ہے اور رمضان میں ہر آدمی سخی ہوتا ہے، یعنی دل کھول کے خرچ کرتا ہے، اور کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 261 کے اندر فرمایا کہ جو تم مالوں کو خرچ کرتے ہو، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے تعلق سے جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، یہ اس دانے کے مانند ہے، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیاں اگتی ہے، فی سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوا کرتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس سے بھی چاہے تو زیادہ دے سکتا ہے، واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بڑا کشادہ اور جاننے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ 1 روپیہ ہو چاہے 1 لاکھ ہو، اگر آدمی اخلاص سے جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس پیسے کو یا اس کے اس خرچ کو اس طرح سے آبیاری کرتا ہے کہ ایک مثال، ایک پودے کا مثال دیا کہ ایک دانے کو ہم زمین پہ ڈالتے ہیں، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ ہمارے اس خرچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم اخلاص سے کرتے ہیں اس طرح سے آبیاری کرتا ہے، گویا کہ وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ قیامت کے دن ایک ڈھیر بن جائے گا نیکی کا۔ لہٰذا اس معاملے میں انسان کو پیچھے نہیں ہٹنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے بھی زکوٰۃ کے تعلق سے باتیں بتائی گئی ہے، میں پھر ایک بار یاد دہانی کر دینا چاہتا ہوں کہ جیسے زکوٰۃ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر کے ایک بڑا رحمت کیا ہے تاکہ اس سے لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو اور ہماری مال کے اندر پاکیز بھی ہو جائے۔ لہٰذا جو لوگ مال میں زکوٰۃ کو نکالتے ہیں وہ کبھی اس بات کی طرف شکایت نہیں کریں گے ان کی مال میں کمی ہو گئی۔
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو، انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہنی چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ جو خرچ کرنے کا، تو سب سے اولین طور پہ یعنی جو حقدار ہوتے ہیں وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے کنبے قبیلے کے لوگ یا اپنے گاؤں بستی کے لوگ، یعنی جو قریب ہوتے ہیں، ان کو دینے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں دو طرح کی نیکی ہے، ایک تو دینے کا نیکی ہو رہا، دوسرا رشتہ داری کے پاسداری کر کے اس کی بھی نیکی اس کو یا اس کا بھی اجر اس کو ملے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں سے پہلی فرصت پہ اپنے مال کو پاک و صاف کریں، اور اس کے سلسلے میں باتیں ہو گئی ہے۔ لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ صدقہ اور زکوٰۃ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور خاص کر کے اپنی سب سے اولین جو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ اپنے گاؤں بستی یا اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو دیکھے کہ کون کون مستحق ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس کچھ ادارے ہیں، یعنی آپ کی جمعیت کے یا آپ کے جمعیت کے ماتحت چلنے والے کچھ ادارے ہیں، جیسے بیت المال قائم کیا گیا، عائشہ صدیقہ ہے، دارالسلام ہے، اسی طرح سے تعلیم القرآن ہے، اسی طرح سے مصباح العلوم جھمپرا کا جو، یہ سارے ہمارے اپنے ادارے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا فائدہ کتنا ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اس کا ہم اندازہ لگا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا آج سے 15 یا 20 سال پہلے کا، آپ پیچھے دیکھیں گے تو ہمارے گاؤں بستی میں مشکل سے کہیں ایک حافظ رہا کرتے تھے یا ایک عالم گاہے بگائے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے ان اداروں کی وجہ سے جو فائدہ ہوا ہے، ہر گلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اور حفاظ کو پیدا کر دیا ہے۔ یہ ان مدرسوں کی دین ہے، ان کی محنت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اپنے مالوں میں ان کے لیے سب سے بڑا حصہ رہنی چاہیے، کیونکہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا حصہ رہنی چاہیے، اور ان کے نمائندے ہم تک نہ پہنچے تو ضروری ہے کہ ہم خود ان تک پہنچا کر اپنے ان چیزوں کو ادا کر دینی چاہیے۔ لہٰذا آپ کے پاس جو ادارے ہیں، چاہے وہ بیت المال ہو یا عائشہ صدیقہ ہو یا مدرسہ دارالسلام ہو، تعلیم القرآن ہو، مصباح العلوم السلفیہ جھومپرا کا ہو، یہ سارے ہمارے اپنے ادارے ہیں، اور یہ لوگ جو جس کے مستحق ہے، زکوٰۃ کے ہو، صدقات کے ہو، تحفے تحائف، یعنی ہمیں چاہیے کہ کثرت سے ان کو ہم دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے چندے کے مستحق ہے، اور یہ گویا کہ ہم نے احسان نہیں کر رہا ان کو دے کر، بلکہ ہم پہ فرض ہے، اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ان کو پیچھے خرچ کیا جائے۔ لہٰذا یہ اداروں کا ہمیں ضروری ہے کہ ان کا دیکھ بھال کریں، ان کے نمائندے آپ تک پہنچتے ہی خوش دلی سے آپ اپنے اعتبار سے جتنا سکے ان کو دیجیے۔ ان کا مشاہدہ یا ان کا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے بنات کا ہو، چاہے وہ بنین کا ہو، ہر ایک اپنی جگہ پہ الحمدللہ اچھی کام کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، بلا معاوضہ، کوئی معاوضہ نہیں ہے، وہ اپنے اسے وقت نکالتے ہیں اور ان کے پیچھے وہ محنت کرتے ہیں، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ان کو بہت زیادہ دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھرپور اجر سے عطا فرمائے۔ تیسری بات میں اپنے خطبے کی جو کڑی میں کہنا چاہوں گا، ایک حدیث کی تشریح کر کے انشاءاللہ ختم کریں گے۔ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس مہینے کے اندر جو ایک خاص خصوصیت رکھی گئی ہے اس کے تعلق سے کہ فرمایا اللہ کے رسول نے من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی کہ جو آدمی قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں پہ قامہ سے مراد، ایک حدیث میں صامہ فرمایا یعنی دل میں روزہ رکھے، یہاں پہ قامہ فرمایا یعنی کہ وہ قیام اللیل کرے، تراویح کی نماز پڑھے۔ اس نماز کے تعلق سے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس نماز کے تعلق سے ہم بڑی کوتاہی برتتے ہیں، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، لہٰذا اس کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ فرض تو نہیں ہے، گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے جو نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کے پیچھے جو اجر اللہ نے رکھا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر اس نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتا ہے اور ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ ہر مسجد کا یہ حالت ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے رمضان کے شروعات میں مسجدیں بھر جاتی ہے، جگہ نہیں ہوتی ہے، مسجدیں کی صحنیں بھر جاتی ہے، لیکن جب یہ 2 4 5 8 دن جاتے جاتے نمازیوں کی تعداد گھٹتے گھٹتے آپ دیکھیں گے آدھی مسجد ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمیں کیوں اس کی اہمیت کو پتہ نہیں چلتا ہے؟ اس نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے جو 3 دن اللہ کے رسول نے تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی تھی،
تو ایسا آخری نماز اتنی لمبی تھی اللہ کے رسول کی کہ صحابہ کرام اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں سحری کا وقت نہ ختم ہو جائے. تو یہ نماز لمبی نماز ہے، حالانکہ آج مختصر کر دیا گیا ہے لوگوں کے آسانی کے لیے. اب دیکھیے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کے سننے سنانے کا مہینہ ہے، قرآن مجید کے سننے سنانے کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن دور کیا کرتے تھے، اور فرمایا گیا کہ آخری یعنی رمضان جو اللہ کے رسول کی زندگی، اس مرتبہ اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ دور کیا. بہرحال تو یہ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، سننے سنانے کا مہینہ ہے. لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کہ ہماری تراویحوں کی حالت مختصر کر دی گئی ہے تاکہ لوگوں کی آسانی ہو. یہ صحیح ہے کہ رمضان یعنی تراویح میں پورا قرآن پڑھنا نہ پڑھنا یہ الگ بات ہے، لیکن سننا تو نیکی ہے. ہمیں یعنی ایک احساس ہونی چاہیے کہ غیر رمضان میں ہم پوری قرآن سننے کا موقع تو ہمیں نہیں ملتا ہے. کم سے کم انسان اس بات کا احساس کرے کہ چلو ٹھیک ہے رمضان کے مہینے ہی صحیح ہم قرآن مجید کو سنتے، قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، کتنی بہترین ہوتی ہے. اگر اس کے لیے تھوڑی تکلیف ہی صحیح، تھوڑی پریشانی ہی صحیح، تھوڑا سا پیر درد ہی صحیح ہو جانے دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا ثواب کا تو مستحق ہو جائیں گے. چلیے ٹھیک ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے نماز کو یا تراویح کو مختصر کر دیا گیا، باوجود اس کے لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بڑا افسوس کی بات ہے. ہمیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن پورا پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، لیکن لوگ اس طرح سے آہستہ ہٹتے اب تو ممکن ہے کہ 2 یا 3 سے پڑھا گئے تراویح کے لیے. یہ کون سی بڑی بات ہے کہ ہم 15 منٹ یعنی آدھا گھنٹے کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اگر دیکھا جائے 11 رکعت کو آپ تقسیم کریں گے تو گویا کہ اس 11 رکعت کو تو آدھے گھنٹے 35 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. ایک رکعت کے لیے 3 منٹ کھڑ نہیں سکتے ہم. وہی اگر ہم دکان میں کھڑے ہیں تو گاہک کے لیے 1 گھنٹے کھڑ جاتے ہیں کیونکہ وہاں فائدہ دکھ رہے، لیکن یہاں فائدہ نہیں ہے. اس کا کتنا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. یہ بدنصیبی ہے ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہم اس تراویح کو اس طرح سے چھوڑ دے رہے ہیں اور اس سے قطرا کر چلے جاتے ہیں. یقین مانیے کہ کل قیامت کے دن جب انسان نفسی کا عالم ہوگا، جہاں پہ تھوڑا نیکی کے لیے ترسے گا، اگر یہ نیکیاں ہمارے پاس رہیں گی تو کتنا کام آئے گی. لہٰذا اس کی اہمیت کو جاننی چاہیے اور تراویح سے اس طرح سے منہ نہیں موڑنی چاہیے. یہ دراصل گویا کہ اگر کہا جائے تو ہم نے اس نماز کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس نماز کی اہمیت نہیں دے رہے ہیں. اکثر تو نوجوان ہیں یہاں پہ، کیا مسئلہ تھا کھڑنے کے لیے، 1 گھنٹہ کھڑ جانی چاہیے. یہ تو نماز ہے، یہ تو مزہ ہے لینے کے لیے، یہ تو عبادت کا ایک بڑا ذریعہ اللہ نے ہمارے لیے کر دیا ہے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے. حالانکہ خواتین کے تعلق سے جہاں تک معلوم کیا پتہ چلتا ہے کہ ان میں تعداد کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، اور ایسے معمر ظریف خاتون بھی نماز پڑھ رہی ہیں جن کی پیر درد ہوتی ہے. اتنا تک سنا گیا الحمدللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہو جانے دے پیر درد ہو جائے، اس طرح موقع پھر ملے گا نہ ملے گا کس کو معلوم. یقین مانیے یہ باتیں اگر سب کے ذہن میں آ جائے، سب کے دل میں بیٹھ جائے تو یقین مانیے کہ یہ نماز ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں لگے گی. لہٰذا اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری نمازوں میں یعنی تراویح سے مسجدیں خالی ہو جا رہی ہے. یہاں تو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی سننے کی ضرورت ہے. یہ قرآن تو ہمارے دلوں کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے، قرآن تو ہمارے دلوں کو بہتر انداز بنانے کے لیے آتا ہے، اللہ سے قربت کرنے کے لیے آیا ہے. اس کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم سنتے نہیں ہیں. کیا کوئی ایسا انسان ہے کہہ سکے گا کہ یہاں سے جاتے ہی فوراً سو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ جا کے ادھر ادھر کی باتوں میں گپ کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتا ہوگا. 11 سے پہلے کوئی نہیں سوتے ہوں گے. تو کیا بہتر بات تھی کہ ہم یہاں پہ حافظ کے پیچھے پڑھ کے یعنی کھڑ کے قرآن پڑھ لیتے یا سن لیتے. یقین مانیے کہ یہ بہت یعنی افسوس کی بات ہے. لہٰذا میں جو وقت ہو چکا ہے، میں 2-3 باتیں جو آپ کے سامنے کہا ہوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزے کی زندگی ہماری اہمیت میں ہے. لہٰذا رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ نفل کے روزے کے بھی ہمیں رکھنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. دوسری بات کہ انفاق فی سبیل اللہ میں آگے بڑھنی چاہیے، اور ہمارے جو اپنے ادارے ہیں کثرت سے ان کو چندہ یا کثرت سے ان کو تک عطیہ اور صدقات اور زکوٰۃ کے پیسے پہنچانی چاہیے. اس کے علاوہ جو باہر سے آتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق دینی چاہیے. ایک ضروری بات یہ ہے کہ بہت سارے سفیر، بہت سارے ایسے لوگ آ رہے ہیں مانگنے کے لیے. اس میں آپ دیکھیں گے بہت سارے ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، جوان لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں لیکن جھڑکنا نہیں چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ جب سائل آپ کے دروازے میں آئے ہیں تو آپ اس کو جھڑکے نہیں، بلکہ آپ کی استطاعت کے مطابق ان کو دے لیجیے. لہٰذا اب وہ کس حالت میں ہے وہ اللہ کو معلوم، ہمیں نہیں پتہ. جب ہمارے دروازے پہ آیا ہوا ہے تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق دے دینی چاہیے.
بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس رمضان کے مہینے کی بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزوں کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انفاق فی سبیل اللہ میں آگے بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو قیام اللیل اتنی بہترین نماز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.